تو ہم صرف لفظی کے چکر میں، کاؤنٹنگ کے چکر میں، وہ اصل جو حضور قلبی ہے، وہ جو اللہ کے ہاں حاضر ہونا تھا، وہ حاضر ہونا نہیں ہوتا ہمارا۔ اور عبادتوں کے اندر بھی ہمارا عالم یہی ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت کرنے جاتے ہیں، ذکر بھی عبادت ہی ہے، وظائف بھی عبادتیں ہیں، تو جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کے وقت بھی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حضور ہونا ہوتا ہے۔ تو حضوری کے وقت بھی ہم دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ لیں کہ حضوری کے وقت بھی دوری ہوتی ہے ہماری۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا اس وقت عالم کیا ہوگا کہ جب ہم دور ہوتے ہیں اللہ سے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تعلقات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے تعلقات، دوستوں کے تعلقات، گھر والوں کے تعلقات، اور بہت سارے تعلقات ہیں کاروبار کے لحاظ سے، مزید منصب اور کرسی جاؤ دولت کے لحاظ سے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دوری کے وقت ہماری دوری کا عالم کیا ہوگا۔ تصور کریں، سوچیں۔ تو لہٰذا اپنی عبادتوں کو عبادت بناؤ، جو تصور ہے، جو خیال ہے، جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ بناؤ۔ حضوری کے وقت حاضر بن جاؤ، حضوری کے وقت اپنی حضوری پیش کرو، اللہ کے یہاں حاضر ہو جاؤ، اپنے دماغ کو، دل کو، نفس کو، ہر ایک چیز کو جدا کر کے دنیا سے اللہ کی جانب لے آؤ۔ یہی عالم وظیفوں کا۔ تب وظائف اثر بھی کریں گے۔ اور جو ہماری عادتیں ہیں، دنیا سے تعلقات ہیں، یہ تو تب کی بات ہے کہ جب ہم اس وقت دنیا میں رہیں اور اللہ کے یہاں حاضر رہیں۔ یہ تو دوسرا طبقہ ہے، یہ تو دوسرا قدم ہے کہ بھائی ہم رہیں دنیا میں تعلقات کے اندر، لیکن ہماری قلبی حضوری اللہ کے یہاں ہو، دل حاضر اللہ کے یہاں ہو۔ یہ تو دوسرا قدم ہے، دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ عبادت کے وقت تو حاضر رہو۔ عبادت کے وقت ہی ہم غیر حاضر ہوتے ہیں، ایبسینٹ ہوتے ہیں، پریزنٹ ہوتے ہی نہیں ہم۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ بھائی ہم پریزنٹ کے وقت پریزنٹ رہیں، ایبسینٹ نہ ہوں، حاضری کے وقت حاضر رہیں۔ پھر جب اس میں ہم کامل بن گئے تو پھر دوسرا اسٹیپ آئے گا، دوسرا قدم آئے گا کہ جب ہم دنیا میں لگے ہوئے ہوں گے، تعلقات میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ وقت ایبسینٹ کا ہوگا، لیکن ہم اس ایبسینٹ کو بھی پریزنٹ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اس کو جملوں میں یوں سمجھ لیں، دو لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہماری ابھی عبادتیں بن جائیں، اس کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہماری جو عادتیں ہیں ماحول کے اندر تعلقات والی، وہ عادتیں بھی ہماری عبادت بن جائیں۔ ابھی ہمارا عالم یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری عادتیں تو عادتیں ہیں، عبادت نہیں بنی ابھی، لیکن ہماری عبادتیں بھی اب تک عادتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی یہ کرنا ہوتا ہے، ایک واجب فرض ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ مطلب ان کو ہم فریضے کے طور پر، ایک قرض کے طور پر پڑھتے ہیں۔ وہ جو اصل مقصد ہے حاضری کا، وہ ہم نہیں کرتے۔ ادا کرنا ہے، قرض ہے ہم پر چڑھا ہوا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو ہماری عبادتیں بھی اب عادتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو جب ہماری عبادتیں بنے گی، وہ ابدیت والی جو صفت ہمارے اندر آئے گی، تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہوگا کہ ہماری عادتیں بھی عبادتیں بن جائیں۔ پھر تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب اے لیعرفون، اللہ پاک نے اپنی پہچان کروانے خاطر، معرفت خاطر ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ہمارا پورا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہم عبادت کے ذریعے معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت تب ہوگی جب ہم عبادت وقت حاضر رہیں، حاضر رہیں گے، پریزنٹ رہیں گے، تو معرفت ہوگی، عرف نصیب ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی۔ تو ہماری جب زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، اور اس مقصد کے اندر اللہ پاک نے کچھ ضرورتیں رکھی، کھانا پینا، تعلقات وغیرہ، یہ ضرورتیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ بھائی اور روشن ہے کہ مقصد اور ضرورت کے اندر زیادہ وقت مقصد کو دیا جاتا ہے، ضرورتوں کو تھوڑا ہی وقت دیا جاتا ہے، مختصر ضرورت کو اپنا کر مقصد کی جانب چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جب ضرورت ہے تو ضرورت کو ہم زیادہ وقت نہیں دے رہے، اصل ہم وقت دیں گے زیادہ مقصد کو۔ تو اللہ پاک نے زندگی بنائی اور زندگی کے اندر انسان اور جنوں کو پیدا فرمایا، تو ان کا مقصد ہے عبادت۔ اب آپ غور کریں، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے، ایک دن کے 24 گھنٹوں کے اندر ہماری جو عبادت ہوتی ہے، آپ 5 نمازیں اگر ملا لیں، ذکر اذکار ملا لیں، تو چلو 1 گھنٹہ کر لیتے ہیں، 6-7 گھنٹے آپ سونے کے لگا لو۔ باقی جو آپ کے بچتے ہیں 14, 15 یا 16 گھنٹے، وہ آپ ضرورتوں میں لگا لیتے ہیں، کمانا، تعلقات، کرسی سنبھالنا، منصب سنبھالنا، یہ وہ سب کچھ، جو بھی تعلقات کے اندر آپ کے 16 گھنٹے گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ کا عبادت میں گزرتا ہے، جو مقصد تھا۔ تو آپ یہ انصاف سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بھائی عبادت کو، اصل مقصد کو، معرفت کو جو زیادہ وقت دینا تھا، آپ نے وہ زیادہ وقت ضرورت کو دے دیا۔ رہنا، تعلقات، کھانا پینا، یہ تو ضرورتیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ چلو یہ بات بھی ایک لازم ہے کہ 16 گھنٹے ہمارے ضرورت میں چلے جاتے ہیں، عبادت کے تھوڑے ہی گھنٹے، تو ہم ان گھنٹوں کے اندر جن کے اندر ہم ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ضرورتیں ہیں ہماری، مقصد نہیں ہوتا کھانا پینا یہ وہ،
اب اللہ پاک نے جو فرمایا کہ تمہارا مقصد عبادت کا ہے، اب اس کا لازمی مطلب کیا ہے کہ تمہارا پورا دن، تمہاری پوری زندگی عبادت اور معرفت میں گزرنی چاہیے. تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم کریں؟ بھائی سمجھ لو یہ بات بھی ایک نقطہ توجہ طلب ہے. دیکھو بھائی، آپ نماز پڑھتے ہو 5 منٹ کر کے، جو بھی کر کے 1 گھنٹہ پوری 1 گھنٹہ لگا لو 5 نمازیں ہیں، باقی ذکر ہے. باقی جو 16 گھنٹے آپ کے گزرتے ہیں، یا پھر آپ 23 گھنٹے لگا لیں جس کے اندر نیند بھی آ گئی، آپ کے ضروری کام بھی ہو گئے، تو ان 23 گھنٹوں کو بھی آپ نے عبادت بنا لینا ہے. یہ ہے مقصد. تو ہم یہ جو 16 گھنٹے ہیں، 23 گھنٹے ہیں، ان کو بھی عبادت بنا دیں. یعنی جب عبادت کریں تو عبادت کے وقت بھی حاضر رہیں، اور جب ہم عبادت کے علاوہ کوئی کام کر رہے ہیں، ضروری کام، تو اس کو بھی ہم عبادت بنا لیں. جو میں نے شروع میں بات کہی آپ کو کہ ہماری حاضری بھی حاضری بن جائے اور ہماری دوری بھی حاضری بن جائے، کہ ہم تعلقات لوگوں سے کریں، لین دین لوگوں سے کریں، کھانا پینا ہم ضروریات ہیں تمام چیزیں، لیکن ہم یہ تمام چیزیں کرتے وقت، سوتے وقت اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے دماغ کو اللہ کی جانب لگا دیں، حاضری بنا لیں اس کو بھی. تو ہماری وہ تمام چیزیں، وہ تمام گھنٹے بھی عبادت بن جائیں گی. یہی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. تو جب ہمارے 24 گھنٹے عبادت کے لیے گزریں گے، 24 گھنٹے جب ہم اللہ کی حاضری میں رہیں گے، تو ہماری عبادت بھی ہوگی، وہ مقصد ہی مکمل ہوگا جو اللہ پاک نے فرمایا کہ عبادت کے لیے